اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج سے ہم ایک نئی بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے رزق کی کنجیاں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رزق میں کشادگی کا باعث بنتی ہیں؟ تو ہمارا جو آج کا فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے استغفار اور توبہ۔ جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے استغفار اور توبہ۔ اس موضوع کے متعلق گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ 2 نقطوں کے تحت کی جائے گی۔ نمبر 1 حقیقت استغفار و توبہ، نمبر 2 استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ حقیقت استغفار اور توبہ۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار اور توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ اور استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار اور توبہ کی حقیقت کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا، اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہوں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی تو اس کی توبہ درست نہیں۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں، 3 سابقہ شرائط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کرے۔ اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے، اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سزا حد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو درگزر کی درخواست کرے، اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کرے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس ارشاد میں صرف زبانی سے نہیں گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ استغفار اور توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ متعدد آیت کریمہ اور احادیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار اور توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ذیل میں چند دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ترجمہ، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ ان آیات کریمہ میں استغفار کے چند فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی، اور اس کی دلیل یہ ہے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا موسلا دھار بارش کا نازل فرمانا، اس کی دلیل یہ ہے،
یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مدرارا سے مراد موسلا دھار بارش ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرمانا۔ اس کی دلیل یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت عطا اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں فرماتے ہیں تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات کا بنایا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے۔ امام قرطبہ فرماتے ہیں اس آیت میں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ حضرت مطرف امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی نے حضرت ابن سبی سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دیں۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربیع بن سبی نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور استغفار کی
دینوی و اخروی خیر و برکت سے فیضیاب فرمائیے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفار اور توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہے۔ ترجمہ: اور اے میری قوم، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا مینہ برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور گناہ گار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، پھر انہوں یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار اور توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول سہل کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اے ہمارے اللہ کریم، ہمیں توبہ اور استغفار کی نعمت سے نواز دیجئے، اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجئے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفار اور توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں استغفار اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے متاع حسن، اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن عطا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا یہ ہے کہ وہ تمہیں تو نگری اور فراخی رزق سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ استغفار اور توبہ کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے، اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ مشہور مفسر فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار اور توبہ کرنا فراخی رزق اور خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کو بطور شرط اور خوشحالی کو بطور جزا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت اور طاقت کے مالک اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں، اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے بخش دے۔ آمین۔ اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری توبہ اور استغفار صرف زبان تک ہی نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔
کیونکہ زبانی استغفار اور توبہ جھوٹوں اور دغابازوں کی عادت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بس اتنا ہی سا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔